اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ذرا شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ ہدایت دینے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو، جو یقین رکھتے ہیں پوشیدہ چیزوں کا اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تم پر اتاری گئی ہے یعنی قرآن، اور ان کتاب پر جو تم سے پہلے اتاری گئی ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ بلا شبہ کافروں کے لیے یہ بات برابر ہے، تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور بعض آدمی کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے ہیں، دراصل یہ ایمان نہیں لائے، یہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ خود تو اپنے شعور اور احساس کی قوت سے بھی محروم ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے اس میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں ارے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، خبردار بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں، مگر کوئی شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لوگ لائے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایسا ایمان لائیں جیسا کہ یہ بیوقوف لائے ہیں، خبردار دراصل یہی بیوقوف ہیں مگر نہیں جانتے۔ اور جب یہ مومین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے ہیں، جب تنہا اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ ان منافقین سے مذاق کرتا ہے اور وہ ان کی رسی دراز کر رہا ہے تاکہ شرارت اور سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ وہی ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں، نہ تو ان کو تجارت مفید ہوئی اور نہ ہدایت ہی ملی۔ ان کی مثال تو اس شخص کی مانند ہے جس نے اندھیری رات میں آگ جلائی، اور جب اس کے پاس چیزیں روشن ہو گئیں تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، اب وہ کوئی چیز بھی نہیں دیکھتے۔ وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، سو اب واپس نہ ہوں گے۔ مثال ان منافقوں کی ہے کہ آسمان سے منہ برس رہا ہے، اس میں اندھیرا ہے اور گرج اور چمک۔ جو اس بارش میں بہار ہے وہ کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان کافروں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی بینائی اچک لے جائے۔ جب بجلی اپنی روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا ان کے کانوں کی سماعت اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو ضائع کر دیتا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہاری غذا پھل پیدا کیے، سو تم اللہ کے ہمسا نہ بناؤ، اور تم جانتے بوجھتے بھی ایسا کرتے ہو۔ اور اگر تم اس کتاب میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے تو تم ایسی ہی صورت لاؤ اور اپنے حمایتیوں کو بلاؤ جو اللہ کے سوا ہوں اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آنکھ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وہ کافروں کے لیے تیار ہے۔ اور ان کو خوشخبری سنا دو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ بول اٹھیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو مل چکا ہے، اور واقعی ان کو وہی دیا جائے گا جو اس سے ملتا جلتا ہوگا،
اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی جو پاکیزہ ہوں گی اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر کسی اور چیز کی۔ سو جو ایمان لا چکے ہیں وہ تو یہی یقین کریں گے کہ وہ مثال یقیناً حق ہے، اور جو لوگ کافر ہیں یہی کہتے رہیں گے کہ اللہ کا اس مثال سے مطلب کیا تھا۔ اس سے وہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو راہ دکھاتا ہے، اور اس سے تو وہ بدکاروں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ سے اپنے وعدے کو اس کے استحکام کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جوڑے رکھنا اس کو تو وہ کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان میں رہیں گے۔ تم کس طرح اللہ سے کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، سو اللہ نے تم کو جاندار بنا دیا، پھر وہی تم کو موت دے گا، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ جو بھی زمین میں ہے پیدا کیا، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ کی تو 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا نائب بناؤں گا، انہوں نے کہا کیا تو اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون خرابہ کرے گا؟ اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرے حمد کے ساتھ ہیں اور آپ کو بے عیب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم کو کل چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر کہا اب تم بتاؤ مجھ کو ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ تو وہ بولے تو پاک ذات ہے، ہم تو کچھ نہیں جانتے بس جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، بلا شبہ تو ہی خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم بتا دو ان کو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ سب جانتا ہوں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے نہ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور خوب کھاؤ پیو جہاں سے تم چاہو، اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے درخت کے بارے میں دونوں کو لغزش میں ڈال کر جنت سے نکلوا دیا۔ ہم نے کہا اتر جاؤ آپس میں دشمن رہو، ایک مدت تک تمہارا ٹھکانہ اور زندگی کی پونجی زمین پر ہے۔ پھر آدم نے اپنے ہی رب سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے اور توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ وہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا۔ ہم نے حکم دیا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تم کو میری جانب سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت پر چلتا رہے گا تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم اور رنج، اور جو کفر کریں گے اور ہماری آیت کو جھوٹ جانیں گے سو وہی دوزخی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا وہ انعام جو میں نے تم پر کیا ہے، اور پورا کرو وہ عہد جو تم نے مجھ سے کیا ہے، تو میں تم سے وعدہ پورا کروں اور تم صرف مجھی سے ڈرا کرو اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن، جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے یعنی تورات، اور تم اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو اور میری آیت کو تھوڑی قیمت پر مت فروخت کرو اور صرف مجھی سے ڈرا کرو، اور حق کو ناحق یعنی باطل کے ساتھ خلات ملات مت کرو اور ناحق کو چھپاؤ جبکہ تم اس کو جانتے ہو، اور نماز کو قائم رکھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ جھکتے رہا کرو۔ کیا تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب الہی پڑھتے رہتے ہو؟ کیا تم اپنی عقل سے سوچتے نہیں؟ اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرتے رہا کرو، اور بلا شبہ یہ گران گزرتا ہے مگر خشوع والوں پر نہیں، جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور پاس واپس جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل تم میرا وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے، اور اس کو کہ ساری دنیا جہان والوں پر میں نے تم کو فضیلت بخشی، اور اس دن سے ڈرتے رہا کرو جس میں کوئی شخص کسی کے
کوئی کام نہیں آئے گا اور نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی اور نہ کسی سے معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کو کوئی مدد دی جائے گی۔ اور جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دلائی تو تم کو ایذا پہنچانے میں لگے رہتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے بڑا امتحان تھا ہمارے رب کی طرف سے۔ اور جب ہم نے دریائے شور کو تمہارے سبب پھاڑ دیا، پھر ہم نے تم کو ڈوبنے سے بچا لیا اور فرعون کے لوگوں کو فرعون کے ساتھ غرق کر دیا، اور تم اس وقت دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ جب موسیٰ چلے گئے تو تم یہ ظلم کرنے لگے، پھر بھی ہم نے تم سے درگزر کر دیا۔ اتنی بڑی بات کے بعد اس امید پر کہ احسان مانو گے۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات عطا کی جو فیصلہ کن چیز ہے، اس امید پر کہ تم سیدھے سیدھے چلو گے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو تم اپنے خالق کے سامنے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر وہ متوجہ ہوا تم پر، بلا شبہ وہ توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم تمہارے کہنے سے ایمان لائیں گے ہی نہیں جب تک ہم خود اللہ کو علانیہ طور پر نہ دیکھ لیں، پاس اس گستاخی پر ایک بجلی کی کڑک نے تم کو آ پکڑا اور تم دیکھتے ہی رہے، پھر ہم نے تمہارے مر جانے کے بعد تم کو زندہ کر اٹھایا تاکہ شاید تم احسان مانو، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کر دیا اور غیب سے تم پر تورنجبین اور بطرین پہنچائیں۔ کھاؤ تم نفیس نفیس چیزیں جو ہم نے دی ہیں، انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کیا۔ اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر کہو جہاں سے جی چاہے اور کوئی تکلف نہ کرو، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو جاؤ، زبان سے کہتے جاؤ توبہ ہے توبہ ہے، ہم بخشیں گے تمہارے قصور اور خطائیں، اور عنقریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ سو ان ظالموں نے ایک اور کلمہ بدل ڈالا، خلاف تھا اس کلمے کے جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی۔ اس پر ہم نے ان ظالموں پر ایک اور آفت سماوی نازل کی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اور جب موسیٰ نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے واسطے، اس پر ہم نے کہا کہ تم اپنے عصا کو پتھر پر مارو، پاس فوراً ہی اس سے بھرا چشمہ پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا اپنا چشمہ معلوم کر لیا، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور فتنہ و فساد زمین میں نہ پھیلاؤ۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی بھی قناعت نہیں کریں گے، تو آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کرے جو زمین میں اگتی ہیں، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم اعلیٰ درجے کی چیزوں کے بدلے میں ادنیٰ درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تم کو وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم طلب کرتے رہتے ہو۔ اور ان پر ذلت اور پستی جام گئی اور وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے۔ یہ اس لیے ہوا کہ یہ لوگ اللہ کی آیت کو نہیں مانتے تھے اور رسولوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ یہ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جانے والے تھے۔ بلا شبہ مسلمان، یہودی، نصارہ اور صابئین میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اور نیک کام کرتا ہو، وہ اپنے رب کے پاس بڑا اجر کا حقدار ہے۔ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ رنج و غم۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لے لیا اور تم پر طور کو معلق رکھا اور کہا تو تم مضبوط پکڑو اس کو جو ہم نے تم کو دیا ہے، اور اس کو یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر تم اس قول و قرار کے بعد پھر گئے اور اللہ تم پر اپنا فضل اور اپنا رحمت نہ کرتا تو تم ضرور تباہ اور ہلاک ہو جاتے۔ اور تم جانتے ہی ہو کہ تم میں سے جس سے شریعت کے حکم متعلقہ یوم ہفتہ کی خلاف ورزی کی، سو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ پھر ہم نے اس کو ایک عبرت انگیز واقعہ بنا دیا ان کے لیے بھی
جو ان کے سامنے تھے اور ان کے لیے بھی جو ان کے بعد آتے رہے، اور موجب نصیحت بنایا ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جہالت والوں کا سا کام کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ اس گائے کے ہم سے اوصاف بیان کر دے۔ تو آپ نے کہا وہ گائے ایسی ہو کہ نہ بوڑھی ہو نہ بہت بچھیا ہو، بلکہ دونوں عمر کے بیچ میں ہو۔ اب کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے۔ اب کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجئے اپنے رب سے کہ وہ ہم سے یہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ آپ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہو، خوش رنگ ہو کہ دیکھنے والے اس سے فراحت حاصل کریں۔ اب کہنے لگے کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کیجئے کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہیں، کیونکہ ہم اس گائے میں قدر شبہ ہیں۔ اگر خدا نے چاہا ہم اس مرتبہ ٹھیک سمجھ لیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ نہ تو ہل میں چلا ہو جس سے زمین جوتی جاتی ہے، اور نہ اس سے زرعیات کی اب پاشی کی گئی ہو، سالم ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو۔ کہنے لگے اب آپ نے پوری بات بتائی ہے، پھر اس کو ذبح کیا۔ ان کی حجتوں سے وہ بظاہر کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے، اور جب تم میں سے کسی نے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا تو تم ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے، اور اللہ کو اس کا ظاہر کرنا منظور تھا جو تم چھپانا چاہتے تھے۔ پھر ہم نے کہا کہ اس مردے کو اس گائے کے کسی ٹکڑے کے چھوا دو۔ اسی طرح اللہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا، اور اللہ اپنی نشانیاں تم کو دکھاتا ہے تاکہ تم اپنی عقل سے کام لو۔ پھر تمہارے دل ان واقعات کے بعد بھی سخت ہی رہے، گویا کہ تمہارا دل پتھر کی مانند ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور بعض پتھر تو ایسے نرم ہوتے ہیں کہ ان سے پھوٹ پھوٹ کر بڑی بڑی نہریں جاری ہوتی ہیں، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں ہو جاتے ہیں، پھر ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے اوپر سے نیچے گرنے لگتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ کیا اب بھی تم توقع کرتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ اور ان میں ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر وہ ان کا مطلب بدل ڈالتے تھے، وہ ایسا صحیح طور پر سمجھنے کے بعد کرتے تھے اور خوب جانتے تھے۔ اور جب یہ منافق یہودی مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہائی میں وہ ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم ان کو وہ باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کر دی ہیں، تو وہ حجت میں تم کو مغلوب کر دیں گے۔ تمہارا رب کے پاس کیا تم اتنی بڑی جانتے کہ اللہ جانتا ہے وہ جو یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں؟ اور یہودیوں میں بہت سے ناخواندہ ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے مگر لچھے دار باتیں کرتے ہیں، اور ان کے پاس صرف خیالات ہی ہیں۔ بڑی خرابی ہوگی ان کی جو اپنے ہاتھوں سے تورات کو عدل بدل کر لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس ذریعے سے یہ تھوڑی نقدی وصول کر لیتے ہیں، سو وہ بڑی خرابی ہوگی اس کی جو اس طرح وصول کرتے ہیں۔ یہود نے کہا کہ ہمیں دوزخ کی آنکھ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند روز گنتی کے۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کے خلاف اللہ ہرگز نہیں کرے گا؟ یا اللہ کے ذمے ایسی بات کہتے ہو جس کو تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں؟ جو قصداً بری بات کرتا رہے اور اس کو اسی کی خطا اس طرح گھیر لے کہ اس کی نیکی کا اثر تک نہ رہے، سو ایسے لوگ دوزخی ہیں، ہمیشہ دوزخ میں ہی رہیں گے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہی لوگ جنتی ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے تورات میں یہ عہد لے لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کیا کرو اور اپنے رشتہ داروں اور یتیم محتاجوں کے ساتھ بھی نرمی اور محبت کا برتاؤ کیا کرو، اور عام لوگوں سے بھی اچھے اخلاق سے بات چیت کیا کرو، اور نماز کی پابندی کیا کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کیا کرو۔ پھر تم اپنی قول و قرار سے پھر گئے، مگر وہ معدودے چند ہیں تم میں سے جو اپنے عہد پر قائم رہے۔ تم کو معلوم بھی ہو اور
عادتاً بھی اقرار کرتے ہو اور پھر ہٹ جاتے ہو۔ اور جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے اور تم ایک دوسرے کو اپنے شہروں سے نہیں نکالو گے، یعنی ترک وطن پر مجبور نہیں کرو گے، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود گواہ بھی بنے، پھر تم خود موجود ہی ہو، اپنی آنکھوں کے سامنے قتل و قتال کرتے ہو اور اپنے وطن سے ایک دوسرے کو ترک وطن پر مجبور بھی کرتے ہو، ان اپنوں کے مقابلے میں غیروں کی امداد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ، اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو اس کو کچھ دے دلا کر رہا بھی کرا لیتے ہو، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ ترک وطن کرنا بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ پھر کیا تم تورات کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض احکام کو نہیں؟ تو ایسا شخص کی کیا سزا ہوگی؟ تم ہی میں سے ایسے حرکت کرتے ہیں سوائے رسوائی کے اس دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے روز سخت عذاب میں ڈالا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کی لذت و شاد کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے، سو نہ تو ان کی سزا میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی اور اس کے بعد وقفے وقفے سے رسول بھیجتے رہے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نبوت کی کھلی نشانیاں عطا کی، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے اس کی تائید کی۔ اور جب کبھی بھی کوئی رسول تمہارے پاس ایسا احکام لے کر آیا جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تو تم تکبر کر کے بعضوں کو جھوٹا قرار دیا کرتے اور بعضوں کو بے دھڑک قتل کر ڈالتے۔ اور یہودی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب محفوظ ہیں، بلکہ کفر کے سبب ان پر اللہ کی مار پڑتی رہتی ہے، بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس ایسی کتاب یعنی قرآن پہنچی جو اللہ کی طرف سے ہے اور تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے یعنی تورات، اور اس سے پہلے خود وہ یہ بیان کرتے تھے کافروں سے، پھر جب وہ چیز آ پہنچی جسے وہ پہچانتے تھے فوراً پہچاننے سے انکار کر دیا، حالانکہ خوب جانتے تھے۔ پاس اللہ کی مار ہو ایسے کافروں پر۔ یہ بات بہت ہی بری ہے کہ وہ اپنی جانوں کو فروخت کرتے ہیں اس بات پر کہ وہ انکار کرتے ہیں ایسی چیز کو جو اللہ نے نازل فرمائی، محض اس ضد پر کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے کسی بندے پر جسے وہ چاہے نازل کر دیتا ہے، سو وہ لوگ غضب پر غضب کے سزاوار ہوں گے، اور ایسے کافروں کو ذلت کی سزا دی جائے گی۔ اور جب کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اللہ کی کتاب پر تو کہتے ہیں ہم تورات پر ایمان لا چکے ہیں، باقی سے انکار ہے جبکہ وہ بھی حق ہے، اور تصدیق کرتی ہے تورات کی۔ کہہ دیجئے تو پھر اللہ کا رسول کو کیوں قتل کرتے تھے اگر تم تورات پر ایمان رکھتے تھے؟ اور موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کے پاس صاف صاف دلیلیں لائے، اس پر بھی تم نے موسیٰ کے طور پر چلے جانے کے بعد گوشالہ کو معبود بنا لیا اور تم ستم ڈھا رہے تھے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر لا کھڑا کیا، کہا جو حکم ہم تم کو دیتے ہیں وہ تم حوصلہ اور پختگی کے ساتھ اختیار کیا کرو اور سن لیا کرو۔ انہوں نے اس وقت تو کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا مگر ہم سے عمل نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے دل کفر کے سبب گوشالہ ہی میں پھنسے ہوئے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اعمال بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان دے رہا ہے اگر تم حقیقت ایمان والے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر عالم آخرت کے گھر کے اللہ نزدیک محض تمہارے لیے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں ہے، تو ذرا موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر تم واقعی سچے ہو۔ اور وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ ان کے ہاتھ کفر کے کاموں میں رنگے ہوئے ہیں، اور اللہ کو ان ظالموں کی تمام باتیں خوب معلوم ہیں۔ اور آپ ان لوگوں کو اس زندگی پر عام لوگوں سے زیادہ حرص کرنے والے پائیں گے، اور شرک کرنے والے سے بھی زیادہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ عمر 1000 سال ہو جائے، اور یہ بات کہ عمر میں چند سال بڑھ جائیں تو وہ سال عذاب سے تو نہیں بچا سکتے، اور اللہ تو ان کے سارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ کہہ دیجئے کون ہے جو جبریل سے دشمنی رکھے؟
وہی تو قرآن کو آپ کے دل تک اتارتا ہے۔ اللہ کے حکم سے وہ اللہ کی ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو۔ جو اللہ کا دشمن ہو، اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، اس کے رسولوں کا دشمن ہو، جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو، تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ اور ہم نے تو آپ کے پاس بہت ہی واضح دلیل نازل کی ہے، ان کا انکار کوئی نہیں کرتا مگر وہی انکار کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، کسی نہ کسی فریق نے نظر انداز کر دیا، بلکہ اکثر نے یقین ہی نہیں کیا۔ اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک رسول پہنچا جو تصدیق کرتا ہے ان کی کتاب تورات کی، تو اہل کتاب ہی میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو نظر انداز کر کے پست پشت ڈال دیا، گویا کہ اس کو اس کا علم ہی نہ ہے۔ ان لوگوں نے ایسی چیزیں یعنی سحر کا اتباع کیا جس کا تذکرہ سلیمان کے حد حکومت میں بہت سے شیاطین یعنی خبیث جن کیا کرتے تھے۔ سلیمان اس سحر کو نہیں مانتے تھے، البتہ یہی شیطان کفر کرتے تھے اور عام آدمیوں کو بھی سحر سکھایا کرتے تھے، اور اس سحر کو بھی سکھایا کرتے تھے جو شہر بابیل میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا تھا، اور دونوں فرشتے سے سحر جادو کسی کو بھی نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے تھے کہ ہمارا وجود ایک ہی امتحان ہے تو ہم کافر نہ بن جانا۔ سو لوگ ان دونوں سے یہ سحر سیکھ لیا کرتے تھے جس سے میاں اور بیوی میں فرق پیدا کر دے، اور یہ سحر اس کے ذریعے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا مگر اللہ ہی کے حکم سے، اور یہ کسی چیز سیکھ لیتے ہیں جو اس کو نقصان پہنچاتی ہے اور نفع کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہود بھی جانتے ہیں کہ جو شخص اس سحر کو اختیار کرے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بے شک یہ بری چیز ہے کہ اس سحر کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں۔ کاش یہ اپنی عقل سے جان جاتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے تو اللہ کے یہاں معاوضہ زیادہ اچھا ہوتا۔ سحر تو کفر ہی کفر ہے، کاش یہ جانتے اور عقل سے سوچتے۔ اے مومنو، اپنے نبی سے لفظ رائنا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو، اور اچھی طرح سن لو، اور کافرین کے لیے تو بڑا دردناک عذاب ہے۔ کافر، اہل کتاب یا مشرک یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ پر اپنے رب کی طرف سے کوئی خیر و برکت نازل ہو، اور اللہ تو جسے چاہتا ہے اس کو اپنی خاص رحمتوں اور نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اللہ تو ہے ہی بڑے فضل والا، بڑا کرم کرنے والا اور رحم والا۔ ہم جو آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا ویسی ہی دوسری آیت نازل کر دیتے ہیں۔ نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہی کی بادشاہت تمام آسمان اور زمین کی، اور اللہ کے سوا نہ تو کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ مددگار۔ کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے نبی سے ایسے سوال کرو جیسا پہلے موسیٰ سے کیا جا چکا ہے؟ اور جس نے اپنے ایمان کے بدلے کفر کیا وہ تو سیدھے راستے سے ہی گمراہ ہو گیا۔ بہت سے اہل کتاب پسند کرتے ہیں کہ وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا دیں۔ یہ محض اس لیے ہے کہ ان کے دلوں میں کینہ ہے اور حسد کی آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ اس کے بعد ہے جب کہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم نازل کرے۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور نماز پوری پابندی سے برابر ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو نیکی اپنے لیے کر چکے ہوں گے وہ تو تم اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ بلا شبہ اللہ تمہارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ ان کے باطل خیالات ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل یا سند پیش کرو۔ ہاں، یہ حقیقت ہے جو اللہ کے سامنے جھکے گا اور وہ مخلص بھی ہو، اس کے لیے اپنے رب کے پاس اس کا بدلہ ہے، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ رنج۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی راستے پر نہیں ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہود کسی راستے پر نہیں ہیں، حالانکہ وہ اپنی دینی کتاب پڑھتے رہتے ہیں۔ یہی بات وہ یعنی مشرکین کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، پھر اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ اور کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو منع کرے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔
ان کو کوئی حق نہیں کہ وہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، پاس جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کی ذات ہے، بلا شبہ اللہ کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں، اسی طرح اس کے علم کی بھی کوئی حد نہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، نہیں، وہ تو پاک ہے اور بالاتر ہے ان چیزوں سے، بلکہ ہر چیز جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے سب کی سب اسی کی ہے اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔ وہی پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اور جب بھی وہ کوئی کام کرنا چاہتا تو وہ ہو جاتا۔ اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، اسی طرح جو ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کی سی باتیں کیا کرتے تھے، ان کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ جو یقین کرتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ہم نے یہ نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ اے نبی، ہم نے تم کو خوشخبری دینے والا، عذاب سے ڈرانے والا دین حق دے کر بھیجا ہے، اور دوزخیوں کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اور یہودی آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے اور نہ عیسائی ہی خوش ہوں گے، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی کر لو۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی تو اسلام کی ہدایت ہے۔ اگر اے نبی تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے باوجود یہ کہ تمہارے پاس ہماری وحی پہنچ چکی ہو، تو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ مددگار ہوگا۔ وہ جن کو ہم نے کتاب دی ہماری کتاب ایسا پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے یہی لوگ خسارے میں ہوں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔ اے یعقوب کی اولاد، تم میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں، اور نیز میں نے ساری دنیا جہان والوں پر تم کو فوقیت اور عزت عطا کی، اور تم اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ اس کو کسی کی کوئی سفارش کام آئے گی، اور نہ کسی کو کسی کی مدد ملے گی۔ اور جب ابراہیم کی چند باتوں میں اس کے رب نے آزمائش کی تو وہ ان سب میں پورے اترے۔ اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا امام بناؤں گا، تو ابراہیم نے کہا میری اولاد میں سے بھی بنائیے، تو فرمایا میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہوتا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل سے ہم نے عہد لے لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف رکھا کرو۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دو، اور جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے ان کے کھانے کے لیے اس شہر میں میوہ عطا فرما۔ اللہ نے کہا کہ جو کافر ہو جائے اس کے لیے بھی میں کسی قدر فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اس کو عذاب دوزخ کے لیے مجبور کروں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیاد اونچی کر رہے تھے تو یہ دعا بھی کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب، یہ ہماری خدمت منظور فرما، بلا شبہ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا متّبع بنا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے، اور ہماری طرف اپنی رحمت سے توجہ فرما، بلا شبہ تو اپنے بندوں پر توجہ فرماتا ہے اور اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان کو آپ کی آیت پڑھ پڑھ کر سنائے اور کتاب اور دانائی کی باتیں سکھائے کرے، اور ان کے دلوں کو پاکیزہ کر دیا کرے۔ بلا شبہ تو بڑا زبردست غالب ہے، بڑی بڑی حکمتوں والا ہے، اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے مگر جو بڑا ہی بے وقوف اور نادان ہے۔ اور ہم نے ہی ان کو دنیا میں بھی چنا اور آخرت میں بھی ان کو صلح کی جماعت میں شمار کیا۔ جب ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو کہا دنیا جہان کے رب کے آگے اپنا سر خم کرتا ہوں۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی کہ یعقوب نے بھی، اے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے تو تم مرنا نہیں مگر مسلمان ہی مرنا۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب وفات پانے لگے، جب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی بندگی کیا کرو گے؟ تو سب نے یہی کہا کہ آپ کے معبود کی، اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی بندگی کریں گے۔
جو معبود یکتا ہے اور ہم اسی سے حکم کی اطاعت کریں گے۔ یہ امت گزر چکی، ان کے اعمال ان کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا ان کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو تم بھی ہدایت پاؤ گے۔ اے نبی کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو پہلے سے دین ابراہیم پر چل رہے ہیں، وہ مشرکین میں سے نہ تھے بلکہ ایک ہی اللہ کو مانتے تھے۔ تم کہو کہ ہم اللہ پر یقین لائے ہیں اور اس پر جو ہمارے اوپر اتاری ہے، اور نیز اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئی ہے، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ پر اتری ہے، اور اس پر بھی جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ملی ہے، اور ہم ان سب رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم سب ایک ہی خدا کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اگر یہ سب بھی اسی طرح ایمان لے رہے جیسے کہ تم لائے ہو تو وہ بھی سیدھے راستے پر ہو جائیں گے، اور اگر منہ پھیر لیں اور وہ نہ مانیں تو وہ تمہارے سخت مخالف ہوں گے۔ پاس تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اور وہی تمہاری باتوں کو خوب سنتا اور جانتا بھی ہے۔ اور ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، اور وہی ہمارا رب ہے اور وہی تمہارا رب ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم اسی کی عبادت خلوص سے کرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ آپ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ کی شہادت کو چھپاتا ہے اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ جماعت گزر چکی ہے، ان کو وہی ملے گا جو انہوں نے کیا ہے، اور تم کو بھی وہی ملے گا جو تم نے کیا ہے، ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔